اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، شان نزول کے لحاظ سے 73ویں اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 21ویں۔ اس میں 112 آیات ہیں جو کہ 7 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں مختلف انبیاء کرام کی طرز فکر و عمل، ان کی دعوت اور ان کی دعوت پہ ان کی قوموں کے رد عمل اور پھر انجام پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جن جرائم کی پاداش میں ان قوموں پہ عذاب آیا، آج ہمارے معاشروں میں بھی وہی برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہمارا انجام ان قوموں سے کچھ مختلف ہوگا؟ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم، قریب آ پہنچا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں آراز کر رہے ہیں۔ انڈر لائن لفظ ہے معرضون، عین رے ذات سے بنا، ایک طرف کو ہٹے ہوئے، پھرے ہوئے، بیک سلائڈنگ۔ اس سے پچھلی سورہ کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اگر لوگوں کو نزول قرآن سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا تو یہ رب کریم کے حضور ضرور کہتے کہ اگر آپ ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دیتے تو ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے اور آج ہمیں جس ذلت و رسوائی کا سامنا ہے اس سے ہم بچ جاتے۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کے نتائج سامنے آنے کا وقت آ پہنچا ہے، مگر یہ اپنی ہی دونوں میں مست اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے غفلت برتتے ہوئے غلط راہ پہ چلے جا رہے ہیں۔ ما یاتی من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی ان کے رب کی طرف سے نئی، مگر یہ اس کو سنتے ہیں اور کھیل میں لگے ہوئے۔ لاہیۃ قلوبہم واسرم نجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم، منہمک ہیں ان کے دل، چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری ہی مثل۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیوں آ جاتے سحر میں جبکہ تم تو دیکھتے ہو۔ انڈر لائن لفظ ہے لاہیات، لام ہے واو سے بنا، مقصد سے ہٹے ہوئے، ڈسٹریکٹڈ، پری آکوپائڈ۔ اب ان لوگوں کی ذہنی سطح اس حد تک پست ہو چکی ہے کہ جب بھی رب کریم کی طرف سے ان کی طرف کو نئی یاد دہانی آتی ہے، یہ بالکل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس پر کوئی غور و فکر نہیں کرتے بلکہ اس سے محض تفریحاً ہی سنتے ہیں۔ بظاہر تو ان کے کان اس کی طرف لگے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل بالکل غافل ہیں۔ ان میں سے کچھ راتوں کو چھپ کے آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ حق کی اس آواز کو کیسے روکا جائے، اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ داعی حق تمہاری جیسا ایک شخص ہے، تو کیا تم لوگ عقل و بصیرت رکھنے کے باوجود جادو کی باتیں سننے جاتے ہو اور اس کے سحر میں جا پھنستے ہو؟ اب اللہ کے پیغامبر بظاہر ایک آدمی کی طرح ہی نظر آتے ہیں، انہی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن اصل فرق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ اترتی ہے، اور وہ اسی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سورہ سبا
آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، جب بتلائی جاتی ہیں ان کو ہماری روشن نشانیاں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک مرد، ارادہ رکھتا ہے کہ روک دے تمہیں ان سے جنہیں پوچھتے رہے تمہارے باپ دادا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے خود سے گڑا ہوا، اور کہا کافروں نے حق کے بارے جب آ گیا ان کے پاس، نہیں ہے یہ مگر ایک جادو کھلا۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، فرمایا میرے رب کو معلوم ہے قول آسمان و زمین میں، اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ افطرا کیا ہوا ہے، بلکہ وہ تو شاعر ہے۔ وَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، سو چاہیے کہ لائیں ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے بھیجے گئے تھے ان سے پہلے والے۔ انڈر لائن لفظ ہے اضغاثن، زاد غین سے بنا، گڈ مڈ، ملغوبہ محلز۔ پیغام حق سے انکار کرنے والوں کو یہ بات کھول کر بتا دی گئی ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، وہی خالق اور مالک حقیقی ہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کریم کے بارے میں مختلف قسم کی آراء قائم کر رکھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ اس شخص کے پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کلام کو اس شخص نے آج خود گھڑ لیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں بلکہ یہ تو شاعر ہے اور یہ اسی کا اپنا کلام ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ فی الواقعہ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں پیش کرتے جس طرح کے معجزات پہلے انبیاء اکرام نے دکھائے، تاکہ اسے دیکھ کے ہمیں یہ یقین آ جائے کہ یہ اپنے قول کے سچے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے مطالبات کا جواب سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133 میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں یہ لاتے ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے، کیا نہیں آئی ان کے پاس ایک دلیل روشن جو ہے اس سے پہلے کے صحیفوں میں؟ اب کیا یہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ اقوام گزشتہ کے لوگ جب انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھ کر ایمان نہ لائے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، نہیں ایمان لایا اسے قبل کو قریہ جس کو ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے قبل مگر مرد، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، تو سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں معلوم نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر جانبدار ذہن کے مالک لوگ کوئی مفوق الفطرت چیز دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ اس پیغام پہ کھلے دل کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں تو حقیقت تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے صاحب دعوت کی ذات، کردار سب سے بڑا عملی ثبوت ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 37 میں معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پہ کہ نازل فرما دے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو پھر ہم کسی ایسی ہستی کے پاس جاتے ہیں جسے اس کا خوب علم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہمیں یہی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں تو ہمیں اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ذکر کون ہے؟ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اس اصطلاح کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد وہ لوگ یا وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس سائنس، معاشرت، معیشت
تاریخ اور قرآنی علوم موجود ہیں، الغرض انہیں چیزوں کے تخلیق کی فارمولوں کا علم حاصل ہے۔ اب اگر ہم کسی ایسی ہستی سے رجوع کریں گے تو ان سے ہم کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اصل بات سوال کی طرز کی ہے۔ سب سے پہلی اور اچھی طرز طالب علم کی طرز ہے۔ اس طرز سے وابستہ شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اسے اس چیز کا کچھ علم نہیں، اس لیے اس کا سوال پوچھنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ جبکہ پوچھنے کی دوسری طرز ممتحن کی ہے، جس کے پاس پہلے سے جواب موجود ہوتا ہے، لیکن وہ طالب علم سے اس کا عملی معیار جاننے کی خاطر سوال کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو کیا آپ کی غرض سیکھنے کی ہوتی ہے یا کسی کا عملی معیار ٹیسٹ کرنے کی؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہیں بنائے ہم نے ان کے جسد کہ نہ وہ کھاتے وہ کھانا اور نہ تھے وہ رہنے والے مدت غیر معین تک۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ وَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ، پھر ہم نے سچا کر دکھایا ان سے اپنا وعدہ، سو ہم نے نجات دی انہیں اور جس نے ہم سے چاہی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا اسراف کرنے والوں کو۔ جسدا جیم سین دال سے بنا، تھڑ یا ڈھانچہ، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں باڈی۔ اب جہاں تک پیغام دے کر بھیجے جانے کا تعلق ہے تو جس طرح کی نو کسی سیارے پہ بستی ہے تو اسی کو ایک فرد کو یہ منصب دیا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں ارشاد ہے، اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان سے، ہم ضرور نازل فرماتے آسمان سے ایک فرشتہ بطور رسول۔ اب زمین پہ بنی آدم آباد ہیں تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر بھی کسی آدمی کو ہی بھیجا جائے گا۔ اس کے مادی تقاضے بھی بالکل اسی طرح کے ہوں گے جس طرح ایک عام آدمی کے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تصور ہی غلط ہے کہ رسول کو مافوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام حق کی مخالفت کرنے والوں سے جو وعدے کیے وہ سچ کر دکھائے۔ پیغام حق پہ ایمان لانے والوں کو اپنی کرم نوازی سے محفوظ رکھا اور نافرمانوں اور حدود شکنی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تحقیق ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تاقلون عین کاف لام سے بنا، عقل سے کام لیتے، یو کمپریہینڈ۔ اقوام گزشتہ نے جو کچھ کیا وہ انہوں نے بھگتا، اب ہماری باری ہے۔ ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کی شکل میں ایک مکمل ضابطۂ حیات نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے، اور عام طور پہ جس کتاب میں ہمارا ذکر ہو ہم اسے بایوگرافی کہتے ہیں۔ گویا یہ کتاب ہماری ہی داستان ہے، اس میں ہماری سفر زندگی تفصیلات اور اچھے اور برے کاموں کے انجام درج ہے، اور ہم پڑھ کر اور غور و فکر کر کے اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور ان طرزوں کو جان سکتے ہیں جن کو اپنا کر ہم بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ بن سکتے ہیں، اور ہمارا سفر زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی اپنا مقام، اپنا مرتبہ یا انجام دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کریم سے دیکھ سکتا ہے، اور اس کی خاطر ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو اس کتاب پہ پیش کرنا ہوگا۔ اصل ضرورت باتیں بنانے اور خام خواہ کی بحثیں کرنے کی نہیں، بلکہ اصل ضرورت قرآن کریم کو سمجھنے
اور اس پہ عمل کرنے کی ہے۔ مختصر خلاصہ سورہ انبیاء کے پہلے رکوع کا۔ موجودہ صورت یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں وہ تمام برائیاں موجود ہیں جو اقوام گزشتہ میں پائی جاتی تھیں اور ان کی پاداش میں ان پر عذاب آیا۔ ہمارے برے اعمال کے ظہور نتائج کی گھڑی قریب ہے، لیکن ہم میں سے اکثر غفلت میں پڑے پیغام حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی پیغمبر ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے تو ہم انسنی کر دیتے ہیں اور اس بات کا یقین کرنے کے لیے معجزے طلب کرتے ہیں، حالانکہ اقوام گزشتہ میں معجزے دیکھ کر شاہدی کو ایمان لایا ہو۔ ایمان لانے کے لیے پاک باطن لوگوں کو معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ غور و فکر کر کے پیغام کی حقانیت کو پہچان لیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پر اس کے برے اعمال کی پاداش میں کوئی عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اس سے محفوظ رکھا۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا کی گئی ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ گویا یہ ہماری ہی کتاب ہے جسے سمجھ کر ہم کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔